بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بچوں؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اکنامک پلاننگ، معاشی منصوبہ بندی۔ معاشی منصوبہ بندی کا جو تصور ہے وہ 1930 کا جو عالمی اقتصادی بحران آیا تھا اس کے بعد اس پہ زیادہ توجہ دی گئی، اور روس نے جو ہے وہ ایسی پالیسیاں بنائیں ان کے اکانومسٹ نے کہ جس کے تحت انہوں نے کہا کہ کیسے جو ہے وہ پلاننگ کی جائے اور اقتصادی ترقی کو جو ہے وہ منصوبہ بندی کے ذریعے جو ہے وہ قائم رکھا جائے۔ تو انقلاب لانے والے معیشت دانوں نے روس کی ترقی کے لیے 5 سالہ منصوبے بنائے۔ اب پہلے شروع میں یہ ہوا کہ ترقی یافتہ جو ممالک تھے انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے پلاننگ والا، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رشیا میں ترقی ہو رہی ہے، یعنی روس میں یہ کب شروع ہوا؟ 1917 میں رشیا نے یہ شروع کیا۔ اور کیوں کیا؟ یعنی کہ انہوں نے کیا کیونکہ 1930 کا جو ایک کرائسس آیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایسی پالیسی بنانی چاہیے اقتصادی یا معاشی جو کہ ہماری ترقی کا سبب بنے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سے ممالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بھی یہ سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ معاشی منصوبہ بندی کا مفہوم کیا ہوتا ہے تو جو ہے اصل میں اکنامک پلاننگ میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہمارے پاس جیسے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے۔ ریسورسز کی ایلوکیشن ہوتی ہے، اور وہ کرنا کس نے ہوتا ہے؟ وہ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جب یہ ریسورسز کی ایلوکیشن کرتی ہے تو وہ پلاننگ کے تحت کرتی ہے۔ اب جب ریسورسز کی ایلوکیشن یعنی ذرائع کا آپ یوز اس طریقے سے کرتے ہو کہ گورنمنٹ کوئی پلان بناتی ہے، اس کے ذریعے کاری ہوتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری منصوبہ بندی ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ کرتا ہے ہمارے پاس ایک ECC، یعنی کہ ہمارے پاس ہے اکنامک کوآپریشن کمیٹی ECC۔ یہ اسٹیبلش ہوئی تھی 1965 میں۔ اس کا کام ہے منصوبہ بندی کرنا، اور یہ ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی۔ ایوب خان نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا ECC، اکنامک کارپوریشن کمیٹی، جو کہ کیا کرتی ہے؟ اکنامک پلاننگ کرتی ہے ساری یہ کمیٹی جو ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یعنی کہ ہمارے جو معاشی منصوبہ بندی ہے اس میں ایسے پروگرام اور پالیسیاں بنائیں گئیں جن کا مقصد کیا تھا کہ ملک کو بدحالی سے نکال کر خوشحالی سے ہمکنار کرنا، یعنی اپنے ریسورسز کو اس طرح سے ایلوکیٹ کرے گورنمنٹ کہ اس طرح کے پلانز بنائے کہ آپ کی جو ملک ہے وہ ان کرائسس سے نکل کے خوشحالی کی طرف چلا جائے۔ اب کیا ہوا کہ جب ECC بنائی گئی 1965 نے، اس نے جو ہے اکنامک پلان بنائے، تو اس میں سے دوسرا جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ کامیاب ہوا۔ اب ECC کا جو چیئرمین ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ PM ہوتا ہے، پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے ECC کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ہے کہ ہمارا اکنامک جو پلاننگ ہے اس کے تحت ایسی پالیسیاں بنائی گئیں جن کا مقصد تھا کہ وہ ملک کو بدحالی سے نکالے اور خوشحالی کی طرف لے جائے۔ اب منصوبہ بندی کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ کیا نیڈ اور رول ہے ڈیولپمنٹ پلاننگ کا؟ تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے معاشی ترقی۔ تو ہر ملک جو چاہے وہ ترقی یافتہ ہو چاہے وہ پسماندہ ہو، تو اس کا بیسک جو موٹیو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کو معاشی ترقی کی طرف لے کے جانا، ایسے پروگرام بنانا کہ جو ملک میں وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، ان کا بہتر یوز کیا جائے، ان ریسورسز کا یوز بھرپور طریقے سے ان کو اس طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے، ایسے یوٹیلائز کیا جائے کہ اس سے کیا ہو کہ آپ کی GDP، آپ کی انکم بڑھے، اور جب انکم بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ بڑھے گی، اور جب اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی تو وہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتا ہے، وہ ایسے کاموں میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا جہاں پہ اسے پروفٹ کم نظر آتا ہے۔
تو اس لیے جو ہے وہ جب پلاننگ کی جائے گی تو اس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے وہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے ہمارے پاس وہ بھی انویسٹمنٹ کرے گا، اس کو بھی پلاننگ کے تحت انویسٹمنٹ کی طرف لایا جائے گا۔ اس کے بعد ہے یکساں فوائد، یعنی کہ ہم ایکول اپرچونٹیز۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ شہروں کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ جو گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہ پسماندہ ہوتے ہیں، تو معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے وسائل کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جو پسماندہ علاقے ہوتے ہیں بیکورڈ ایریا سے کس کی طرف، سٹیز کی طرف ان کو ریسورسز کی ایلوکیشن بہتر طریقے سے کی جاتی ہے۔ اس طرح ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ایک اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ امیروں پہ پلاننگ کے تحت جو ہے وہ امیروں پہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ٹیکسز کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا ہے، امپوز کیا جاتا ہے امیر لوگوں پہ، تاکہ اس سے بھی یہ پلاننگ کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا اکنامک کہ آپ ٹیکسز امیروں پہ لگائیں گے اور کون سی آپ پروگریسو لگائیں گے یا ریگریسو لگوائیں گے، کون سے ٹیکس لگانے ہیں، تو یہ ہمیں پلاننگ کے تحت ہی پتہ چلے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹیکسز لگانے ہیں اور ان ٹیکسز کو امیروں پہ لگائیں گے اور اس طرح وہ غریبوں کی فلاح پر خرچ ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس بے روزگاری کا خاتمہ۔ ان امپلائمنٹ کو بھی ہم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہوتا ہے، بے روزگاری کو۔ اب بے روزگاری جو ہے پسماندہ ممالک میں اس کا مسئلہ بڑا شدید ہوتا ہے اور 20 سے 25% تک جو ہے وہ ڈسگائزڈ یعنی مخفی بے روزگاری پائی جاتی ہے۔ تو اس بے روزگاری اسے ہم جو ہے وہ مخفی بے روزگاری جو ہے، اور خاص کر یہ گاؤں دیہاتوں میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی آپ کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے سیکٹر میں نا۔ تو اس کو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پلاننگ اس طریقے سے کی جائے کہ یہ جو مخفی بے روزگاری ہے اسے ختم کیا جائے۔ حکومت جو ہے وہ منصوبہ بندی کے ذریعے سرمایہ کاری میں اضافہ کر کے روزگار کی زیادہ سہولتیں مہیا کرے اور ملک کی معیشت پر بے روزگاروں کا بوجھ کم ہو جائے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ذرائع کا بہتر استعمال۔ اس میں بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ پیداواری کاموں میں یعنی کہ ذرائع کا جو استعمال ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ انہیں ان پروڈکٹیو جو ہمارے سیکٹر ہے یا ان پروڈکٹیو جو کام ہیں، ان پروڈکٹیو جو ہمارے ایمز ہوتے ہیں ان سے نکال کے ہمیں اسے پروڈکٹیو کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے، نکال کر پیداواری مقاصد پر۔ ان پروڈکٹیو جو ہمارے ایمز ہوتے ہیں یا ہمارے پلانز ہوتے ہیں ان سے نکال کے ہمیں اسے کس سائڈ پہ لے کے جانا ہوتا ہے، پروڈکٹیو پہ، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں ترقیاتی کاموں کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے۔ اور جو ہے وہ ہم ملک کی وسائل کو صرف جو سرمایہ دار ہیں ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ وہی چیزیں پیدا کرتے ہیں جن میں ان کا مفاد زیادہ ہوتا ہے، وہ ملکی مفاد کو پس پوش ڈال دیتے ہیں اور وہ بنیادی ضروریات زندگی کا پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے پسماندہ ممالک میں، اور اس مقصد کے لیے ہمیں پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس معاشی استحکام۔ معاشی استحکام میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو سٹیبلٹی ہے، اکنامک سٹیبلٹی لانا، تو پلاننگ کے ذریعے ہی خوشحالی آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہمارے پاس انفلیشن ہے یا ڈیفلیشن ہے، یہ ہمیں انفلیشن، ڈیفلیشن، ان سب چیزوں کا ہمیں پلاننگ کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور ہم کیونکہ اگر 1930 کا عالمی اقتصادی بحران تھا، کرائسس نہ آتا تو اس سے ہمیں نہ پتہ ہوتا ہے کہ کتنی اشیاء، کیونکہ کرائسس جب اگر نہ آتا کیونکہ تو پھر ہمیں نہ پتہ چلتا کہ ہم نے اکنامک پلاننگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ اس کرائسس میں اتنی اشیاء و خدمات، اس کرائسس میں کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس گڈز اینڈ سروسز اوور پروڈکشن مطلب چیزوں کی ہو گئی تھی۔ جب اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرائسز ہیں چیزوں کی وہ وہ کم ہو گئی تھیں، اور پرائسز کم ہوئی تو اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ کی انویسٹمنٹ بہت کم ہو گئی، اور
پھر اس کا اثر کیا ہوا کہ آپ کی انکم کم ہو گئی. تو یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے, انویسٹمنٹ کم ہوئی, انکم کم ہوئی. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے یہ سوچا کہ بھئی پلاننگ ہونی چاہیے اور پلاننگ کے ذریعے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں. پھر آ جاتا ہے معیشت کا, ہم دیکھتے ہیں توازن ادائیگی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے, امپروومنٹ ان بیلنس آف پیمنٹس. تو بیلنس آف پیمنٹس ہماری جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ جتنا آپ کسی ملک کو ادائیگی کرتے ہو اور جتنا وہ ملک آپ کو ادائیگی کرتا ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کی جو ویزیبل اور انویزیبل چیزیں ہوتی ہیں, انویزیبل آئٹمز ہوتے ہیں, ان کی ادائیگیاں اور آپ کی جو آپ کی وصولیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی توازن ادائیگی ہوتی ہے. اب توازن ادائیگی جو پسماندہ ممالک ہوتے ہیں زیادہ تر وہاں پہ توازن ادائیگی جو ہے وہ غیر موافق ہوتا ہے, ڈیفیسٹ ہوتا ہے, وہ صحیح نہیں ہوتا. تو ان کی جو انکم ہوتی ہے, بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کب ہوتا ہے, ڈیفیسٹ کب ہوتا ہے جب آپ کا آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں, آپ کے خرچے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کے ریونیو سے. ٹھیک ہے, ڈیفیسٹ کب ہوتا ہے جب آپ کے خرچے بڑھ جاتے ہیں آپ کی وصولیوں سے, تو وہ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. تو اب پلاننگ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جو ممالک توازن ادائیگی کا شکار ہوں, یعنی کہ اس میں توازن ادائیگی صحیح نہ ہو, تو وہ ملک پلاننگ کے ذریعے برآمدات کے سبسٹیٹیوٹس, یعنی کہ اپنے ملک میں جو چیزوں کے امپورٹس ہیں ان کے سبسٹیٹیوٹس وہ پیدا کرتے ہیں. امپورٹس کے کیا چیزیں, سبسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ آف امپورٹس جو ہیں وہ اپنے پاس پیدا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ ان کی برآمدات کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اس طرح سے امپورٹس ان کی کم ہو گئیں اور ان کی ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہیں. تو یہ ایک جو ہے یہ بھی ایک ریزن ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس تشکیل سرمایہ کی رفتار میں اضافہ. اب ظاہری بات ہے جب پلاننگ کی جائے گی وہ سارے سیکٹرز, اب وہ سارے شعبوں کو دیکھیں گے کہ کس شعبے میں ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے, کیا ایگریکلچر کو زیادہ فوکس کرنا ہے, کیا انڈسٹری پہ ہم نے توجہ دینی ہے. تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ انکم بڑھے گی. جب انکم بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی جو ہے وہ پر کیپیٹا انکم بڑھے گی. پر کیپیٹا انکم بڑھے گی تو آپ کی سیونگز بڑھیں گی, سیونگز بڑھیں گی پھر انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو اس طرح ایک سرکل جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد آپ کی کیپٹل فارمیشن بھی بڑھے گی. کیپٹل فارمیشن بھی بڑھے گی. تو یہ پلاننگ کے ہی, ہم پلاننگ کریں گے تو یہ ہم کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے نامکمل مقابلہ. نامکمل مقابلہ کی کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں جو کہ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف فرمیں اشتہار بازی کے ذریعے اپنی کاسٹ کو کم اپنی کاسٹ میں اضافہ کر لیتی ہیں. یعنی کہ وہ کیا کرتی ہیں, کاسٹ کو بڑھا لیتی ہیں. اب کاسٹ کو جب وہ بڑھاتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کاسٹ بڑھے گی تو ان کے اخراجات کو وہ اپنی قیمتوں میں اضافہ کر دیں گی, قیمتوں میں اضافہ کریں گی. تو اس لیے حکومت جو ہے وہ انویسٹمنٹ اس طریقے سے کرتی ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اس کاسٹ مطلب وہ پلاننگ کرے گی اور ان کی پرائسز کو بڑھنے نہیں دے گی. اس کے بعد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مصنوعی قلت کا خاتمہ. تو آرٹیفیشل جو لوگوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے چیزوں کو, جو اپنے پاس اجارہ داریاں قائم کی ہوتی ہیں, تو معاشی منصوبہ بندی کے تحت اس طرح کی حکومت سرمایہ کاری کرتی ہے کہ کسی بھی شعبے یا صنعت میں اجارہ داری یا جو دو اجارہ کی کیفیت پیدا نہ ہو, اور اس طرح صارفین کو اشیاء یعنی سٹورز وغیرہ جیسے یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ حکومت بناتی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ بناتی ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, لوگ پرائسز چیزوں کی کم ہوتی ہے اور جو صارفین ہے ان کے لیے مسئلہ نہیں, انہیں چیزیں سستے داموں ملتی ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آج مزدوروں کے حقوق. تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہتری کے دن ہوتے ہیں, جب خوشحالی ہوتی ہے تو مزدوروں کی جو تنخواہیں ہیں وہ کافی بڑھا دی جاتی ہیں, ویجز زیادہ ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بدحالی کا دور آتا ہے, جیسے آج کل کووڈ-19 آپ دیکھیں پھیلا ہوا ہے, تو یہ بدحالی کا دور ہے. تو بدحالی کے دور میں کیا ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مزدوروں کو بھی کارخانوں سے نکال رہے ہیں. تو اب جب کارخانوں سے نکال رہے ہیں تو حکومت ایک پلاننگ کے ذریعے, جیسے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو کم کر دیا ہے, انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا ہے, ساتھ ساتھ تاکہ اس کا ایفیکٹ یہ آئے کہ آپ کی انویسٹمنٹ بڑھے, اور انویسٹمنٹ بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ کارخانے دار جو ہیں وہ مزدوروں کو
ان کی مزدوروں کو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اس سے نا، مزدوروں کو دوبارہ کام پہ رکھیں گے. تو حکومت اسی لیے اکنامک پلاننگ کے ذریعے حکومت جو ہے وہ اس طرح کے سٹیپس اٹھا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ مطلب ہم جو ہے وہ معاشی ترقی کر سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں، یہ تو تھے ہمارے کہ رول کیا ہے، ضرورت کیا ہے کہ ہم اکنامک پلاننگ کریں. تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بچوں کہ ایمز اور آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو سب سے پہلا انکریز نیشنل انکم، کہ ہمارا جو جتنی بھی معاشی اکنامک جو پلاننگز ہوتی ہے، معاشی پالیسیاں ہوتی ہیں، ان کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی انکم کو بڑھائیں. انکم تبھی بڑھ سکتی ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ یعنی کہ انکم بڑھائیں گے تو منصوبہ بندی کریں گے تو انکم بڑھے گی، اور انکم جب بڑھے گی تو اس طرح معاشی ترقی کی جو رفتار ہے وہ تیز ہوگی، اور ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا تو اس ملک کی آمدنی بڑھے گی. پاکستان میں جو ہے وہ پہلے منصوبے کے دوران تو قومی آمدنی بڑھی تھی، دوسرے اور تیسرے کے دوران بھی بڑھی، یعنی 24 اور 37% جو ہے نا وہ اس سے کیا ہوگا، اکنامک ڈیولپمنٹ پیدا ہوگی. اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. اور اس طرح کیا ہوا کہ پہلے اور دوسرے منصوبے میں ہم نے جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ اپنی آمدنی بڑھائی تھی 24% اور 37%. ہم کہہ سکتے ہیں کہ قومی آمدنی میں اضافہ کتنا ہوا تھا، قومی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے ایک منصوبے کے دوران 15%. پہلے میں یہ 15% کب ہوا ہے، پہلے منصوبے میں نا، پہلے اکنامک جو ہمارا پلان تھا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے اور تیسرے میں، سیکنڈ اور تھرڈ میں کتنی ہوئی ہے ہمارے پاس 24 اور 37% جو ہے وہ ہماری انکم انکریز ہوئی تھی. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے بچوں انکریز پر کیپیٹا انکم. وائی اسٹینڈ فار انکم کو ہم شو کر رہے ہیں. تو جب آمدنیاں بڑھیں گی، ایک طرف قومی آمدنی بڑھے گی تو اس سے کیا ہوگا، پر کیپیٹا انکم بڑھے گی، اور پر کیپیٹا انکم جب بچوں بڑھے گی، لوگوں میں ایجوکیشن آئے گی، تو اس طرح آبادی کی جو شرح افزائش ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے گا. جب پاپولیشن کو ہم کنٹرول کریں گے، پاپولیشن کو اگر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، کم ہوگی، تو اس سے آپ کی پر کیپیٹا انکم بڑھے گی، پر کیپیٹا انکم بڑھ جائے گی، اور اس سے لوگوں معاشی ترقی ہوگی. اس کے بعد امپلائمنٹ جو ہے روزگار میں اضافہ کرنا. روزگار میں بھی ہم اسی طرح سے اضافہ کر سکتے ہیں کہ ذرائع کا اگر ہم بھرپور استعمال کرتے ہیں اپنی اکنامک پلاننگ کے تھرو، ہم اگر اپنے روزگار کو صحیح کرتے ہیں تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پرائس اسٹیبلٹی. پرائس کو بھی اسٹیبل رکھیں گے بچوں تو تبھی ہم جو ہے وہ یعنی کہ افراط زر اگر آئے گا تو ہمیں ایسی پالیسی بنانی ہوگی کہ وہ افراط زر جو ہے وہ زیادہ نہ ہو. اسی طرح اگر کساد بازاری کا شکار ہوگی، اوور پروڈکشن ہوگی، تو ایسی پلاننگ کی جائے کہ قیمتیں ایک مناسب سطح پر قائم رکھی جائیں، یعنی کہ انفلیشن میں تو پرائسز کو نہ اتنا بڑھنے دیا جائے، اور اسی طرح ڈی فلیشن میں پرائسز کو نہ اتنا کم ہونے دیا جائے. اس کے بعد ہے ریجنل جو ہماری ڈسپیرٹیز ہیں ان کو کم کرنا، کیونکہ جو ہے شعبوں میں کافی فرق ہے. پسماندہ علاقے بہت پسماندہ ہیں، اور جو تھوڑے ترقی یافتہ بن گئے ہیں علاقے، یعنی جہاں پہ تھوڑی پلاننگ کی گئی ہے تو وہ زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے ہیں. تو اس لیے اکنامک پلاننگ کے تھرو ایسے پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں کہ لوگوں کی آمدنیوں میں فرق نہ ہو، زیادہ معاشی طور پہ وہ برابر ہو جائیں. تو اس میں جو ہے پاکستان میں جیسے ایک جو 1965 سے 85 تک جو منصوبہ بنایا گیا تھا، جس میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو جتنی ڈسپیرٹیز تھیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یعنی اس میں یہ کہا تھا کہ معاشی تفاوت کو کتنا کم کرنا ہے، 20 سے 25% تک ہم نے اس جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں ان کو کم کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اکنامک پلاننگ کا آبجیکٹیو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، تاکہ امیر نہ ہو اور غریب نہ ہو، اسے بھی مطلب اس طرح سے امیروں پہ جو ہے وہ بھاری ٹیکس لگائے جائیں، امیروں پر بھاری ٹیکس لگائے جائیں، اور وہ رقم غریبوں کی فلاح پہ خرچ کیا جائے. تو یہ اس کا ایکول تبھی ہو سکتی ہے اس طرح سے نا. یہ اکنامک پلاننگ کے تھرو ہمیں پتہ چلے گا کہ کن چیزوں پہ جو ہے وہ ٹیکس لگانا ہے، جو تعیشیات ہیں، اور غریبوں کی فلاح کے لیے کہاں اسکول بنانا ہے، کہاں ہاسپٹل بنانا ہے. یہ پلاننگ کے تھرو ہی پتہ چلے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے بیلنس آف پیمنٹس. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی پلاننگ کی جائے کہ ایسی صنعتیں بنائی جائیں جو
درآمدات کا نیم البدل ہوں، جو ہم مطلب ایسی پالیسی بنائیں جو درآمدات کا نیم البدل ہوں۔ اس کے علاوہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ جو ہے فوڈ میں ہمیں ہونا چاہیے، مطلب ایسی پالیسی ہم کیونکہ ہم جو ہے ایگریکلچر سے ہمارا تعلق ہے، زرعی شعبہ ہمارا ہے زراعت میں، لیکن پرانے اور فرسودہ طریقے ہیں، اس لیے ہم جو ہے لاکھوں ٹن غلہ جو ہے دوسرے ممالک سے ہمیں درآمد کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ غذائی معاملے میں ہمیں خود کفالت حاصل ہو، اور پاکستان میں دوسرے اور تیسرے 5 سالہ منصوبے کا مقصد بھی یہی تھا کہ غذائی پیداوار میں اس قدر اضافہ کیا جائے کہ ملک جو ہے وہ غذائی خود کفالت کے قریب پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ اب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔